جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے ملک انصب اور آج ہم شالم مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ریڈی میڈ گارمنٹ ٹرنک محل کے صدر عمر جوید بٹ صاحب اور سینئر نائب صدر آل پاکستان انجمن تاجران میرے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم سے نظام ٹی وی کو نوازا۔ جی آپ کا شکریہ کہ آپ تاجروں کی آواز کو اعلیٰ حکمران تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، آج فیڈریشن کی جانب سے، تاجر برادری کی جانب سے ایک تاجر کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ بعض حلقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی مخالفت جاری ہے، تو ویسے تو اس کا جو ایجنڈا ہے وہ جو تاجروں کے خلاف جو ہردہ سرائی کی جا رہی ہے پی آر کے جانب سے، اور جو دیگر بجٹ میں تاجر دشمن و تجاویز آئی ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تو تاجروں کی مفاد کے لیے ہے، اس کی مخالفت کی کیا وجہ ہو سکتی؟ ملک صاحب، گزارش پتہ کیا ہے کہ آج جو کنونشن کیا جا رہا ہے، جو تاجر دوست تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ تاجروں کے حقوق کا دفاع کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے 2.5 سال سے کاروبار نقصان، جتنا کاروباری بندے کو نقصان ہوا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور جو ظلم کاروباری بندوں پر ہوا ہے اس کی بھی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب گزارش یہ ہے کہ اگر تمام تاجر دوست تنظیمیں، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس میں لاہور چیمبر آف کامرس بھی ہے، مل کر اگر تاجروں کا دفاع کر رہی ہے، تو میرے خیال میں ہماری دوسری تنظیموں کو بھی چاہیے کہ تاجروں کے دفاع کے لیے آگے آئیں، کیونکہ بجٹ کے اندر کچھ انہوں نے سیکشن ایسے رکھے ہیں جس کی وجہ سے تاجروں کو آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ 203A سیکشن ہے۔ 203A سیکشن ہے کیا کہ ایف بی آر کا بندہ آئے گا، کسی بھی تاجر بھائی کو شک کی بنا پر اریسٹ کر سکتا ہے، جبکہ یہ بہت غیر مناسب سی حرکت ہے۔ دیکھیں، قانون کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ گار ہو تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنا کیس فائٹ کر سکے۔ سزا اب پہلے نہیں سنا سکتے، اس کے پاس لیگل پروسیڈنگ کرنے کا رائٹ ہے، یہ ایک ہیومن رائٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایف بی آر کا بندہ، آپ سب سے پہلے نوٹس کریں، اگر آپ کو کسی تاجر برادری کسی بھی بزنس مین پر کوئی شک ہے کہ وہ ٹیکس چور ہے، پہلے آپ اس کو نوٹس کریں۔ نوٹس کے اندر اس کو موقع دیں کہ وہ آپ کو لیگل ڈاکیومنٹ اپنے پیش کرے اور آپ کو بتائے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، میں نے ہر کام لیگل کیا۔ اس طرح سے معاملات خراب ہوں گے۔ جس طرح کرونا کے اندر تاجروں کو اور ہمارے پولیس کے جوانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا حکومت نے، یہ پھر سے وہی غلطی کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کے بندوں کو اور تاجروں کو آمنے سامنے لا رہے ہیں۔ اس سے ملک میں خانہ جنگی ہوگی، اور اگر حکومت ہمیں زیادہ تنگ کرے گی تو ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال کر دیں گے۔ پھر ٹھیک ہے، یہ معیشت کا پہیہ اپنی پالیسیوں کے حساب سے چلا لیں، ہم دکانیں بند کریں گے، ہم روڈوں پہ آ جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا۔ حکومت کو چاہیے، 2.5 سال سے کرونا کی وجہ سے دکاندار بندہ آلریڈی کافی پریشان تھا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے، کوئی آسان پالیسیاں لاتے۔ آپ نے ہم سے جو وعدے کیا آپ نے وہ بھی نہ پورے کیے۔ آپ نے کہا کہ 0% انٹرسٹ پر ہم لون دیں گے، آپ نے وہ بھی نہ دیا۔ آپ نے پراپرٹی ٹیکس میں ریلیف کا کہا، آپ نے وہ بھی نہ دیا۔ آپ نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا کہا، آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ بجٹ میں کیا کیا؟ بجٹ سے پہلے آپ نے ساری مہنگائی کر دی، پھر بجٹ میں آپ نے کہا جی ہم نے کوئی مہنگائی نہیں کی، پھر بجٹ کے فوری بعد آپ نے پٹرول بھی مہنگا کر دیا۔ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کی معیشت کو؟ ایسا کام نہ کریں، تاجروں سے مشاورت لازمی کریں۔ اور آج کا تاجر کنونشن اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ جو تاجروں کے حقیقی نمائندے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، اور میں دوسری تنظیموں سے کو بھی دعوت دینا چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ سیاست نہ کریں۔ یہ تاجر کنونشن تاجروں کے حقوق کے دفاع کے لیے ہے۔ اگر آپ تاجروں کا دفاع نہیں کر سکتے تو کم از کم اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، طنز نہ کریں۔ ملک صاحب، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم طنز بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ نہیں کرتے۔ اب ایک ایگزامپل ہے، نعیم میر صاحب آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں اور کون سا بندہ تاجروں کی آواز کے لیے باہر نکلا ہے؟ جب بھی ایف بی آر کا مسئلہ رہا ہے، نعیم میر صاحب نے ایف بی آر کا جا کے گھیراؤ کیا ہے۔ جب بھی حکومتی ایوانوں کے اندر حکومت کو جگانے کی بات ہوئی ہے، نعیم میر ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ جب بھی کرونا کے اندر ہمارے تاجر بھائیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، نعیم میر سب سے آگے رہے ہیں۔ تو تاجروں کو پتہ ہے کون ان کے حقیقی لیڈر ہیں، کیونکہ آپ کے کیمرے کی آنکھ سب کچھ دکھا رہی ہے۔ تو آج کا جو تاجر کنونشن ہوگا اس میں پورے پاکستان
کی تنظیمیں حصہ لیں گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس تاجر کنونشن سے حکومت پر پریشر بلٹ ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات منوائیں گے. اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانے گی تو ہم دکانیں بند کریں گے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دیں گے. میرا ریڈی میڈ گارمنٹ سے تعلق ہے اور آپ یقین جانیں, میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی کہ یہ جو عید کے 20 دن ہوتے تھے یہ ہمارے اتنے بیزی دن ہوتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن اب ہم بالکل زیرو ہو گئے ہیں. لوگ آتے ہیں, لوگوں کی بسم اللہ نہیں ہو رہی. میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں, جو چھوٹا تاجر ہمارا بھائی ہے جو رینٹ پہ ہے, 70% لوگ رینٹ پر ہیں, ان کی دکانوں کے رینٹ نہیں نکل رہے. اور کون اس بات کا قصوروار ہے؟ حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں. حکومت کو چاہیے تاجر دوست پالیسیاں لائیں. جو کنونشن ہونے جا رہا ہے وہ کامیاب ہوگا اور ہم اپنے مطالبات حکومت سے منوائیں گے. اچھا بٹ صاحب, حکومت اگر مطالبات نہیں مانتی, آپ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی طرف جاتے ہیں سر جو چھوٹا تاجر ہے وہ تو پہلے ہی پیسا ہوا ہے سر, اس اقدام سے وہ مزید نہیں پیس جائے گا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا چھوٹے تاجر کو؟ چھوٹے تاجر کے تو آلریڈی اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے. میرے پاس روز کے کوئی 10-20 کیس آتے ہیں جو رینٹ پہ ہیں, جو دکانیں رینٹ پہ ہیں وہ رینٹ نہیں دے پا رہی, وہ تو آلریڈی پس چکا ہے. حکومت کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں, اس سے خانہ جنگی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. پہلے کرونا میں آپ نے پولیس اور تاجر کو آمنے سامنے کر دیا, اب آپ FBR کو اور تاجروں کو آمنے سامنے کر رہے ہیں. آپ کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. 2.5 سال سے ملک کی معیشت کا پہیہ بالکل جام رہا ہے. آپ کے ساتھ ہم نے ہر قسم کا تعاون بھی کیا ہے, اور آپ بجٹ کے بعد پھر سے ایک نئی تلوار لے آئے ہیں 203 ایک ہی شکل میں. اس طرح نہ کریں, تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں. آپ نے ملک کی معیشت کو چلانا ہے کہ نہیں چلانا, تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم نے تو اپنے مطالبات منوانے ہی منوانے ہیں بائی ہک بائی کروک. اور انشاءاللہ جو آج تاجر کنونشن ہونے جا رہا ہے اس میں لاہور کی نہیں, پنجاب کی نہیں, پورے پاکستان کے تاجر تنظیموں کی نمائندگی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس, بڑا اچھا میسیج جائے گا حکومت کو کہ تاجر اب اپنے پہ یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے. بٹ صاحب, آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو سینئر نائب صدر نامزد کر دیا گیا ہے, تو سر آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ زمانہ نوجوانی میں اتنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عزت سے نوازا جانا اور اتنا تاجروں کا آپ کا ساتھ دینا, تو اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہماری آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ کو جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, ظاہری بات ہے آج کل کی نوجوان نسل پڑھی لکھی ہے, وہ کمپیئر کرتی ہے. میں نے کمپیئر کیا. نئی میر صاحب وہ تاجر ہیرو ہیں جو ہر مشکل وقت میں تاجروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ صفحے اول میں آپ کو نظر آئے ہیں. چاہے وہ FBR کا مسئلہ ہو, چاہے وہ حکومت کو جگانے کا مسئلہ ہو, چاہے کرونا میں دکاندار بھائیوں کے عزت نفس کا دفاع کرنا ہو, نعیم میر ہمیشہ سے اول صفوں میں آپ کو نظر آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے نعیم میر کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اپنی مشاورت کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ شاہین نذیر صاحب جو کہ صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کے, وہ بھی بہت اچھے ہیں. ان کی بھی ایک بہت ایفرٹ ہے تاجر برادری کے لیے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ نعیم میر جو گروپ ہے یہ لاہور سٹی کی نہیں, پنجاب پروونس کی نہیں, بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی تاجر تنظیم ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم تاجروں کے مسائل کو ان کے ڈور سٹیپ پر حل کریں گے, جس کا منہ بولتا ثبوت آج کا تاجر کنونشن ہے. ہم اپنے تاجروں کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں, اور جو تنظیمیں نہیں کر رہی دفاع وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور وہ تاجروں کے دفاع کے لیے آگے آئیں. جن کو تاجروں کے دفاع کے لیے آگے ہیں. بہت شکریہ عمر جوید بٹ, صدر ریڈی میڈ گارمنٹ انگمل اور سینئر نائب صدر انجمن تاجران لاہور میرے ساتھ موجود تھے. ان کا بہت شکریہ, اپنے ٹائم سے نوازا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ.